بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیا زون پاکستان۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ نے غور سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور کمپلیٹ دیکھ لینا ہے، آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو اغوا کی صورتحال ہے وہ کافی ساری بڑھ چکی ہے۔ میکسیمم شہروں میں، دیہاتوں میں اور کافی سارے لوگوں کے بچے جو ہے نا وہ اغوا ہو رہے ہیں۔ پہلے ایسا سنتے تھے کہ فلاں جگہ پہ مطلب گینگ آئی ہے، بچوں کو اغوا کر لیا ہے، فلاں جگہ پہ گینگ آئی ہے، بچے اغوا ہو گئے۔ اب تو بچوں کے علاوہ جو بڑے بندے ہیں، جو 18 سال سے ابو ہیں، 20 پلس ہیں، ان کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال کافی بڑھ چکی ہے۔ میکسیمم انٹرویوز آپ نے سنے ہوں گے یا سوشل میڈیا پہ اگر آپ واقف ہیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اغوا کے کیسز کس طرح بڑھ چکے ہیں اور کس طرح تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور میکسیمم لوگوں کو انہوں نے پکڑ بھی لیا ہے جو بچے اغوا کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک عورت بھی تھی جو جس سے انٹرویو لیا جا رہا تھا کہ مطلب اس کو پکڑ لیا گیا، اور ایک اور مرد بھی تھا۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ آپ بچے مطلب اغوا کرتی ہیں، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کا بھی گھر بار ہے یا کچھ نہیں ہے؟ تو اس نے واضح بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں۔ اس کے باوجود اس کی ہمت دیکھ کے وہ خود ایک ماں ہو کے ایک دوسری ماں کے لخت جگر کو وہ اغوا کرتی ہے اور آگے بیچ دیتی ہے، اور آگے والے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ میں نیکسٹ آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس عورت کی بہادری دیکھیں اور اس کا اتنا بڑا دل اس کو دیکھیں کہ ایک مسلمان عورت، اب یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں رہے، جانوروں سے بدتر یہ درندگی پہ اتر آئے ہیں کہ ایک مسلمان کا انہوں نے مطلب انسان کا بچہ اٹھاتے ہیں، اس کو آگے سیل کرتے ہیں، اور آگے والے اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں وہ تو آپ کو بتاتے ہیں بعد میں۔ آپ دیکھیں کہ اس عورت نے کہا کہ میں ایک ماں ہوں، میرے اپنے بچے بھی ہیں اور میں شادی شدہ ہوں، میرا گھر بار سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ ایسے کام کر رہی ہے اور بچے اٹھا رہی ہے۔ میرے محمد رسول اللہ میرے بھی 2 بیٹے ہیں، میں نے کسی کے جب اس سے اگلا سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ بچے جو اٹھاتی ہیں ان کو پھر کدھر کرتی ہیں؟ ان کو بیچ دیتی ہیں، ان سے کوئی کام کرواتی ہیں، کہیں جگہ اس کو نوکر رکھ دیتی ہیں، ان کے پیسے وصول کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں ان کو سیل کر دیتی ہوں، آگے والے ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایک بچہ جب آپ اٹھاتی ہیں تو کتنے میں سیل کرتی ہیں، تو وہ مختلف ریٹس بتا رہی ہے، اور ریٹس اتنے مطلب تھوڑے وہ لگاتی ہے، آپ اندازہ کریں ایک انسان کا بچہ ہے، انسان ہے، اور اس کو وہ بیچ رہی ہے اور اس کے ریٹس لگا رہے صرف 1000 روپیہ۔ اس کے کام چیک کریں، ایک تو وہ اتنی گھٹیا ترین کام کر رہی ہے، اس کے علاوہ وہ کہہ رہے کہ میں نے 1000 کا بیچا ہے، 3000 کا بیچا ہے، 5000 کا بیچا ہے، اس طرح وہ ریٹس بتا رہی ہے۔ جس طرح نشائی کو کوئی چیز مہنگی ہو سستی ہو مل جائے نا مفت میں، وہ کسی دام بھی بیچ دیتا ہے۔ جس طرح کوئی اس کو کہتا ہے نا کہ 15000 کی چیز اور میں آپ کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو جب اس عورت کو کہا ہم تمہیں 1000 روپیہ دیتے، 3000 دیتے، تم بچے لا کے دو، وہ بچے کیا کرتی اغوا کرتی، اٹھاتی اور ان کو سیل کر دیتی آگے۔ یہ آج کل کے لوگوں نے اپنا بزنس بنا لیا۔ اور آگے پھر اس سے پوچھا گیا کہ آگے والے کو جو لوگ ہیں جو آپ سے خریدتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کا بھی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بچے کدھر کرتے ہیں، ان کو باہر دیتے ہیں یا ان کو وہ بھی آگے بیچ دیتے ہیں کسی بیرون ملک کے لیے، مطلب نوکر کے طور پر دے دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس کا جو بتانا تھا وہ بتا رہی تھی کہ جس کو ہم سیل کرتے ہیں وہ ان کو مار دیتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور پوسٹ مارٹم کر کے جن کے اعضاء ہوتے ہیں، آنکھیں ہو گئی، ناک ہو گیا، گردے پھیپھڑے، سارا کچھ وہ جا کے سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، وہاں سے پیسہ کماتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ آپ سوچیں 1 منٹ کے لیے جب بندہ سوچتا ہے تو اس کا جسم سے اس طرح ایک تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک اپنے آپ ہی سے باہر ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ اس کا جسم اس کے ساتھ ہے، کہ ایک انہوں نے بزنس کس طرح شروع کر دیا۔ آج کل کے لوگوں نے کس طرح پیسہ کمانا شروع کر دیا ہے کہ ایک انسان کا بچہ اٹھاتے ہیں، اس کو پھر وہ آگے سیل کرتے ہیں 1000 2000 میں، اور آگے والے وہ جو ہے نا وہ زندہ انسان کو مارتے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کے اعضاء نکالتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آگے جا کے بیچتے اور پیسے لیتے اور اپنا بزنس بنائے ہوئے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کے، اور یہ آج کل کے جو عوام ہیں اس کا آپ حال دے کے اندازہ کریں کہ اس طرح کے انہوں نے آج کل کے جو ٹرینڈ بنا لیا ہے۔ کافی سارے بچے اغوا ہو رہے ہیں، دیہاتوں میں بھی ہو رہے ہیں اور شہروں میں بھی ہو رہے ہیں۔
ملتان میں بھی کافی سارے بچے اغوا ہو گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سٹی ہیں جہاں پہ بچے بھی اور بچیاں بھی اغوا ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صرف بچے نہیں، جو بڑے بندے ہیں وہ بھی اغوا ہو رہے ہیں۔ ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا چلوں، ایک عورت آ رہی تھی گاڑی کے اندر، اس کو کسی شخص نے اسلام کیا، ہاتھ ملایا یا کچھ کیا، اس نے ہاتھ نہیں ملایا تو کوئی کام سے روکا اسے، تو اس نے کیا کیا، ایک وزٹنگ کارڈ اسے تھما دیا کہ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، آج ابھی آپ جلدی میں ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے وہ وزٹنگ کارڈ لیا، تو اس وزٹنگ کارڈ کے اوپر کوئی ایسی مطلب نشہ آور ادویات جو ہوتی ہیں ان میں سے کوئی چیز لگی ہوئی تھی، تو اس کی سمیل نے اتنا افیکٹ کیا کہ فوراً اس لڑکی نے جیسے ہی وہ وزٹنگ کارڈ لیا، اس کا سانس رکنے لگ گیا، اس کا نوز بند ہو گیا، اس کو سانس لینے میں کیا دینے میں کیا ہوتی دشواری پیدا ہو گئی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے ایسا کچھ کھایا بھی نہیں ہے یا کسی شخص سے ملی بھی نہیں ہوں یا کچھ لیا بھی نہیں ہے، تو یہ سب کچھ یہ اچانک مجھے کیوں ہونے لگا ہے۔ تو اس کو فوراً یاد آ گیا کہ فلاں شخص سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک وزٹنگ کارڈ لیا تھا، جس کی جو چیز ہوا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خیر وہ سنبھل گئی اور اس نے اپنی گاڑی کو بھگایا، اور ساتھ ہی جو پیٹرول پمپ اسے ملا وہاں پہ جا کے اس نے گاڑی روک کر زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہاں پہ عوام پہنچی ادھر ادھر سے کہ یہاں پہ کیا ہو گیا، جیسے انہوں نے کار کے اندر دیکھا تو ایک عورت بے ہوش پڑی تھی۔ پہلے تو وہ بھاگ گئے، ادھر ادھر ڈر گئے کہ کیا ہو گیا، ایک گاڑی آ کے رکتی ہے، اس کا ہارن اتنا تیز بجا ہوا، اور اندر جاتے تو بندہ بے ہوش ہے اور ہے بھی وہ ایک وومن۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس عورت کو ہسپتال منتقل کیا۔ جیسے اس کو ہوش آیا، وہ سنبھلی ہوئی، تبھی اس نے یہ ساری سٹوری بتائی کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا، اور اسی وجہ سے میں نے پیٹرول پمپ پہ یہ گاڑی روک دی تاکہ میں کسی حادثات سے بھی بچ سکوں، اور یہاں پہ عوام بھی کافی زیادہ ہوں گے کیونکہ جس نے وزٹنگ کارڈ دیا وہ اس کے پیچھے پیچھے ساتھ تو ہوں گے آخر، تو اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ لیکن اگر وہ وہاں پہ نہ روکتی، کہیں دوسری جگہ پہ بے ہوش ہوتی تو حادثات بھی ہو سکتے تھے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا، اور اس کے علاوہ نہیں تو اسے پھر وہ کیا کرتے، اغوا کر کے لے جاتے۔ تو یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے۔ بچوں کو ایسے فری باہر نہیں بھیجنا کہ یا کسی ان نون شخص کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے گھر کے آس پاس، تو اسے لازمی بات چیت کرنی ہے کہ بھائی کون ہے، تو کیوں آیا، یہاں کیا کرنے آیا ہے، اور خام خواہ کسی طرح سے سلام بھی نہیں کرنا۔ اس چیز سے آپ نے لازمی اجتناب کرنا ہے، اور اپنے بچوں کا اسپیشلی خیال رکھنا ہے۔ جتنے بھی والدین اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ نے لازمی اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسکول لیتے صبح لے جانا اور مطلب چھٹی کے بعد واپس گھر لے آنا، تو آپ نے اپنی ذمہ داری نہ خوب نبھانی ہے، کوئی اس میں غفلت نہیں کرنی، کیونکہ آج کل کافی سارے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں کیا ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنا خود کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ تو اس بارے میں اپنے لازمی اپنے ارد گرد کے جو علاقہ جاتے ہیں، جو بستی والے ہیں، ان کا بھی لازمی خیال رکھنا ہے۔ کسی ان نون شخص کو دیکھیں تو اس سے لازمی بات چیت کریں اور اس کو وہاں سے بھگا دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔